علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ابھی چند روز کے بعد ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان سے واقف ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے چلیے جانتے ہیں کہ قربانی کی حقیقت اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، مسند احمد اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے نسلی اور روحانی مورث حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کو انہوں نے کیا ہے، اور ان کی پیروی کرنے کا حکم مجھے اور میری قیامت تک آنے والی امت کو دیا گیا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس پہ ہمیں کیا ملے گا، یعنی کیا بدلہ ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا اون میں بھی یہی حساب ہے؟ یعنی پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے بیل یا بکری میں بال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دمبے میں، بھیڑ وغیرہ میں بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتے ہیں، تو کیا ان میں بھی یہی حساب ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، ان میں بھی یہی حساب ہے، اور اس میں بھی ایک بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ تو قربانی کی حقیقت ہوئی، اور یاد رکھیے گا، قربانی کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم مرد و عورت پر واجب ہے جس کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر مالیت ہو اس کے پاس، اور وہ زندگی گزارنے کے ضروری اسباب سے بھی خالی ہوں اور قرض سے بھی فارغ ہوں۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ قربانی بھی صاحب نصاب پہ واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے، لیکن دونوں کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن، ٹھیک عید کے دن صاحب نصاب ہوتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہوتا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو نصاب کا نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا ہونا، جیسا کہ سونا، چاندی یا مال تجارت یا چرنے والے جانور، بڑھنے والا ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس اتنا غلہ ہوا کہ جو اس کی ضروریات سے زائد ہے، اور اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی، لیکن اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اور ایک اہم کام یہ بھی کرنے کا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اس وقت سے قربانی تک جس کی قربانی کرنے کی نیت ہو، وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ صحیح مسلم اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو ناخن اور بال نہ تراشے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ یہ بال اور ناخن نہ تراشنا اس لیے ہے تاکہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ کیا بعید کہ اللہ تبارک و تعالی
ان کی رحمتوں کا کچھ حصہ اور ان کی برکات کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ بال یا ناخن نہ تراشنا یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو کراہت سے بچنے کے لیے وہ ناخن اور بال کاٹ لینے چاہیے اسے۔ فقط والسلام۔